اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، بگ بریکنگ، بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ دہلی سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے پوری خبر ہمیں کل ہی بھیج دی تھی کہ جمعیت علماء ہند کے راشٹریہ ادھیکش حضرت مولانا ارشد مدنی نے بہت کھل کر یہ کہا بھارتیہ جنتا پارٹی سے، حکومت سے، کہ بھیا گائے کو راشٹریہ پشو، قومی جانور قرار دے دیا جائے، کیونکہ گائے کے نام پر اتنا بوار ہو رہا ہے، گائے کے نام پر موب لنچنگ ہو رہی ہے، گائے کے نام پر گو رکشک جو ہے وہ راستوں پر کھڑے رہ کر لوٹ مار کر رہے ہیں، بے قصور لوگوں کو مار رہے ہیں۔ گو رکشا کے نام پر آپ دیکھیں کتنی موب لنچنگ ہو چکی ہے۔ تو مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہجومی تشدد یعنی موب لنچنگ اور نفرت کی سیاست بند ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر گائے کو قومی جانور، راشٹریہ پشو قرار دے دیا جائے اور اس سے متعلق قانون پورے ملک میں یکساں طور پر نافذ ہو تو اس مسئلے کا یعنی موب لنچنگ اور دنگے فساد، اس مسئلے کا بالکل مستقل حل نکل سکتا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ ملک کی اکثریتی آبادی گائے کو صرف مقدس ہی نہیں مانتی بلکہ اسے یعنی گائے کو ماں کا درجہ بھی دیتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ سمجھ سے باہر بات ہے کہ آخر بی جے پی کے سامنے کون سی سیاسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے حکومت گائے کو قومی جانور قرار دینے سے گریز کر رہی ہے، ہچکچا رہی ہے۔ ارے بھائی، یعنی یہ تو کھلا ہو گیا، اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو کھلا ہو گیا اور اب یہ سبھی عقل مند سمجھ رہے ہیں کہ گائے کو راشٹریہ پشو دینے کی مانگ تو 2012 میں ہمارے یہاں شہر جلگاؤں میں ایک دھرنا ہوا تھا بام سیف کی جانب سے۔ اس وقت میرا ایک بھاشن ہوا تھا تو اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ بھائی گائے کو راشٹریہ پشو قرار دے دیا جائے، سارے جھگڑے ختم۔ لیکن بی جے پی راشٹریہ پشو بنانے سے اس لیے ہچکچا رہی ہے کیونکہ ملک کے کچھ اسٹیٹس ایسے ہیں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے اور دھوم سے بیف وہاں کاٹا جاتا ہے، بکتا ہے، کھایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گوا لے لو، اور بھی بہت سی اسٹیٹس ہے۔ تو بی جے پی ان بھکتوں کو، گوبر بھکتوں کو اور بے وقوف بنا رہی ہے۔ اب ان بھکتوں کا بھی کام ہے، گوبر بھکتوں کا بھی کام یہ ہے اور گو رکشکوں کا کام یہ ہے کہ اگر آپ اتنی ہی مقدس مانتے ہیں گائے کو اور ماں مانتے ہیں تو تم بھی آؤ ہمارے ساتھ اور بولو کہ بھائی گائے کو راشٹریہ پشو بنا دیا جائے۔ راشٹریہ پشو بنا دیا جائے گا، ٹینشن ختم۔ لیکن بی جے پی نہیں بنا سکتی، کیوں؟ جیسے اب اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار ہے، یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار ہے، وہاں گو رکشک کتنا آتنک مچاتے ہیں، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ انڈیا پوری دنیا میں بیف ایکسپورٹ امپورٹ میں بالکل سب سے آگے ہیں انڈیا۔ اور انڈیا میں سب سے زیادہ بیف ایکسپورٹ میں اگر کوئی اسٹیٹ آگے ہے تو وہ بی جے پی کی اسٹیٹ اتر پردیش سب سے آگے ہے۔ تو بی جے پی کی بکاری، بی جے پی کی غداری کو آپ سمجھیں ان بھکتوں سے، گو رکشکوں سے۔ اگر گو رکشک اوریجنل ہے، کیونکہ کئی جگہ گو رکشک بھی اوریجنل نہیں ہے، وہ خود گو رکشا کے نام پر ان کا دھندا چلاتے ہیں، تو گو رکشک اگر اوریجنل ہے، اور ہندو بھائیوں سے میں خود کہوں گا کہ گائے کا احترام ہم کر رہے ہیں، اس لیے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہمارے راشٹریہ ادھیکش مولانا ارشد مدنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ گائے کو راشٹریہ پشو بنا دیا جائے تو سارے جھنجھٹ، موب لنچنگ، دنگے فساد، نفرت کی سیاست بند ہو جائے گی۔